ڈپریشن آخر کار کیا چیز ہے، اور کیا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو ڈپریشن تھا؟ ایک ایسا لڑکا جو بالکل ٹھیک ہو، وہ اچانک سائیکولوجیکل پرابلم سے جوجھتا ہے، مینٹل پرابلم سے جوجھتا ہے۔ اس کی مین وجہ پیچھے جو ہے وہ ڈپریشن ہی ہوتی ہے۔ میں خود ڈپریشن کا شکار رہا ہوں۔ میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے ڈپریشن کے مریض بن کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے کیسز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پہ وجہ ڈپریشن ہوتا ہے، اور آج کل کی نیو جنریشن ڈپریشن میں بہت زیادہ ڈوبی ہوئی ہے۔ پہلے یہ چیز نہیں تھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ڈپریشن کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے بہت انٹینس قسم کی اقسام، اور ایک ہوتی ہے کافی بیئریبل ہوتی ہے، برداشت کے قابل ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم ڈپریشن۔ آپ کو کسی چیز کا ڈپریشن ہوتا ہے، آپ اس سے ٹیکل کر جاتے ہو۔ ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم ڈپریشن۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈپریشن جو ہے وہ ہوتا ہے تو وہ کافی دیر تک رہتا ہے، اس کی بھی ایک الگ ورائٹی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لانگ ٹرم ڈپریشن ایک سلو پوائزن ہے جو ایک دن میں، 2 دن میں، مہینے میں، سال میں نہیں ہوتا۔ اس میں کئی سال لگتے ہیں مریض کو، مریض تو نہیں، ایک انسان کو کئی سال لگتے ہیں اس ڈپریشن کو ڈیولپ ہونے میں۔ اور یہ ڈپریشن انتہائی کرٹیکل ٹائپ کا ڈپریشن ہے، بہت زیادہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ آج کل فالج بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ میرے ایک ہمسائے ہیں میرے علاقے کے، نوجوان لڑکا ہے تقریباً 32-33 سال کا، اس کو بھی فالج کے اٹیک آئے ہیں، اس کے سر میں کلاٹس ہوئے ہیں۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آج کل ڈپریشن کسی کو بھی کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس میں بات کرتے ہیں، ڈپریشن ایک ورائٹی ہے، اس کا نام ہے کلینکل ڈپریشن۔ یہ آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، مجھے کسی نے سینڈ کیا کہ کلینکل ڈپریشن کیا ہے، وہ ایسی کیا چیز ہے جو جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایزیلی سمجھاتا ہوں۔ فرض کرو آپ کشتی والا جھولا جھولتے ہو، یا رولر کوسٹر، یا وہ جو گول چکر ہوتا ہے وہ جھولتے ہو۔ آپ کا ایک دم کے لیے نا دل جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، اور آپ ایک عجیب سی کیفیت میں چلے جاتے ہو کچھ سیکنڈز کے لیے، یا کچھ منٹوں کے لیے، یا تو 10 منٹوں کے لیے۔ تو آہستہ آہستہ آپ کا جو دل ہے نا وہ بیئر کرنا سٹارٹ کرتا ہے اس ڈپریشن کو۔ یہ بھی ڈپریشن کا ایک کیفیت ہے، اور آہستہ آہستہ آپ اس کو بیئر کر جاتے ہو، پھر آپ نارمل ہونے لگ جاتے ہو۔ ابھی کلینکل ڈپریشن کیا ہے؟ کلینکل ڈپریشن یہ ہے سیم کیفیت یا دل کا بیٹھنا جب کوئی انسان گھنٹوں کے لیے برداشت کرتا ہے، کئی گھنٹے اس کو برداشت کرنے میں لگتے ہیں، اس کو ٹھیک ہونے میں لگتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کلینکل ڈپریشن۔ یہ ڈپریشن ایک ٹھیک ٹھاک انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، ایون کہ وہ انسان اپنی جان بھی لے سکتا ہے، وہ انسان خودکشی کر سکتا ہے، اور بھی کچھ کر سکتا ہے۔ اس ڈپریشن کی وجہ سے آپ کی باڈی پارٹس کو بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس کا جو جیتا جاگتا ثبوت ہے وہ میں خود ہوں۔ اسی ہاسٹل میں لاسٹ سیمسٹر میں کسی کی بتائی ہوئی بات جو کسی نے مجھے دوپہر کے ٹائم مجھے کی، کچھ لوگوں کی باتیں بتائی، کچھ لوگ میرے اوپر تنقید کر رہے تھے۔ تو میں آلریڈی ڈپریسڈ تھا کافی مہینوں سے کسی چیز کو لے کر، آگے جا کے یہ بھی شیئر کروں گا کس چیز کو تھا۔ تو میرا اگلے دن پیپر تھا، تو رات کو تیاری کرتے وقت اب کیفیت دیکھیں، بالکل اندھیرا کیا ہوا تھا۔ میں نے روم میٹس باقی سو رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ لائٹ نہ جلاؤ، آپ موبائل پہ پڑھ لو، ڈاکومنٹس کھول لو۔ تو میں بالکل کال کوٹ اندھیرے میں پڑھ رہا تھا، تو مجھے وہ دوپہر والی بات اچانک یاد آئی۔ تنہائی میں ہمیشہ ڈپریشن جو ہے نا تنہائی میں ہٹ کرتا ہے، تو میں نے وہ بات دل پہ لے لی۔ اب سے بات 2-3 مہینے پہلے کی ہے۔ مجھے اتنے تیزی سے پسینے آنا سٹارٹ ہوئے، میری پوری باڈی کانپ رہی تھی، شیورنگ کر رہی تھی، پلپیٹیشن تیز ہو گئی میری،
اور مجھے سانس آنے میں تنگی، لمبے لمبے سانس لینے لگ گیا میں. تو میں اسی وقت روم سے نکلا اور یہ جگہ دیکھ رہے ہو، یہ جگہ، اس جگہ پہ آ کے بیٹھا. وہ رات تو میں نے برداشت کر لی اور جاگنا تھا اس کنڈیشن میں. پیپر بھی صبح تھا، پیپر یاد کرنا تھا. تو میں پیپر دے کے جب آیا مسلسل جاگتا، اس کیفیت کو برداشت کیا، جاگتا رہا. تو پیپر دینے کے بعد مجھے سر میں درد جو سٹارٹ ہوا اور وہ رات تک 9-10 بجے تک وہ مائیگرین بن چکا تھا. میرے پورے آدھے سر میں درد تھا شدید. اگلا دن دوبارہ پیپر، اور میں نے جاگنا ضرور تھا، پیپر ڈو اور ڈائی تھا، پیپر بھی یاد کرنا تھا. میں نے اس کنڈیشن میں، اس مائیگرین میں مسلسل اپنے دماغ پہ زور دیا، جاگ کر پیپر یاد کیا. 12 گھنٹوں کے لیے میں پوری رات جاگتا رہا، پیپر یاد کیا. نقصان کیا ہوا آئی ڈونٹ نو کیا ہوا ہوگا مجھے. یہ کان کا جو پردہ کہہ سکیں یا کان کے پٹھے کہہ سکیں، کچھ تو ہوا ہے. میں نے اس کا بہت علاج کروانے کی کوشش کی ہے اور یہ آج بھی کان ہلکا ہلکا نا دباؤ رہتا ہے، بند رہتا ہے. پتہ نہیں میرے کان کے پٹھوں پر پریشر ہوا ہے بلڈ کا، کچھ تو ہوا ہے. آج تک یہ کان میرا ہلکا ہلکا سا نا فیل کرتا ہے. میں اکثر یہ منہ کی یہ داڑھ ہے نا ہلاتا رہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے میرے کان کے پٹھے کو. تو یہ چیز ہے ڈپریشن کا نقصان، کہ ڈپریشن آپ کے باڈی پارٹس کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. یہی چیز ہوئی طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ کہ وہ ڈپریشن، لانگ ٹرم ڈپریشن کی وجہ سے انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا، اپنے آپ کو انہوں نے فائر کیا. جو بھی تھا اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو ڈپریشن سے بچیں، یہ بہت بری چیز ہے. یہ جیتے جاتے انسان کو نگل جاتا ہے ڈپریشن. تو اس کے لیے ہم سب گناہ گار ہیں، میں بھی گناہ گار ہوں. اس کا سب سے اچھا علاج نماز ہے. 5 وقت کی نماز، جب آپ وضو کرتے ہو نا جو سکون ملتا ہے، نماز پڑھتے ہو، جو کہ ہم نہیں پڑھتے، ایون کہ میں خود بھی نہیں پڑھ پاتا نماز. تو اللہ ہمیں ہدایت دے. بہرحال اس چیز کے بارے میں سوچیں. اور نیو جنریشن کو نا آج کل ماں باپ بہت زیادہ پڑھائی، ٹھیک ہے پڑھائی پہلے بھی پچھلے دور میں بھی ہوا کرتی تھی، اب بھی پڑھنا اچھی بات ہے. لیکن یہ دور ایسا ہے نا، اس میں بچے پڑھنے کے باوجود بھی کچھ حاصل نہیں کر پا رہے. 30,000 کی نوکری ملتی ہے، وہ بچے بھی ڈپریسڈ ہیں. بہرحال یہ چیز سوچیں. ڈاکٹروں کو چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی پھیلائیں آن سوشل، لائک ڈاکٹر عفان کیسر. سو اس چیز کو آپ لیں سیریس. بہرحال ویڈیو اچھی لگی تو فالو مسٹ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.